رحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک ایسا قصہ ہے، دو شوہروں نے اسے طلاق دے دیا. آخر کیا جرم تھا اس کا، اس بچی کا، میری بہن کا، انتہائی شریف بچی، انتہائی نمازی دیندار شریف بچی کو دو شوہروں نے طلاق دیا. کس جرم کی وجہ سے؟ آگے سنیے. میری بہت اچھی سہیلی، میری بہت اچھی فرینڈ ہے، کالج کے زمانے کی، ملی تھی تو اپنا قصہ بیان کری تو میرے آنکھوں سے آنسو چلے گئے. دونوں شوہراں چھوڑ دیے، آج بیوان بول سکتے نا اس کو، کیا بولتے نہیں معلوم میرے کو. تو بتا رہی تھی ایک انتہائی شریف گھرانے کی بچی، شادی ہوئی، اماں بابا کو رہتا نا جلدی شادی کرنا بھی چاہیے، جوان بچیوں کو نہیں رکھ لینا. اماں بابا کی تو رہتی فکر اپنے بچیوں کے تعلق سے، تو ہے نا اس کو اچھے شادی کر دیے. یہ نہیں دیکھے، شریف گھرانہ نہیں دیکھے ان لوگوں کو. تو وہ کیا گھرانہ کیسا تھا؟ آزاد خیالات کا گھرانہ. اس میں وہ بچی کی شادی ہو گئی. اب وہ بچی انتہائی شریف، وہ لوگوں کو اتنی شریف پسند نہیں تھی. وہ بنرائش نہیں تھا کہتے، نندوں سے نہیں بنا، سب سے زیادہ تو شوہر. ارے تم یہ ایسی خواہ چپ نمازوں میں چپ اس میں رہتے کیا جی؟ ارے نکلو گھر سے. کیا اب یہ تمہاری عمر ہے نمازاں پڑھنے کی؟ یہ تمہاری عمر ہے ذکر کرنے کی؟ شوہر ایسا ٹوکنا، ساس بولنا، آئی چوپ کمرے میں رہتے نمازاں پڑھ لیے. کیا نمازاں قرآن پڑھنا، چلو باہر آؤ، ہنسی مذاق کرو، ٹھیٹھا کرو، وغیرہ وغیرہ. نندا جبھی بھی آتے تھے، چلو یہاں گھومنے جائیں گے، وہاں گھومنے جائیں گے. یہ بچی گھومنے جا کے آ کے تھک جاتی تھی. ارے میرے سے نہیں ہوتا بلکہ تھوڑا تو اوائڈ ہی کرتی تھی کہتے، گھومنا پھرنا تو اوائڈ ہی کرتی تھی. ننوں کے بچے، بڑے بڑے بچے یہ تھے تو وہ جانا پسند نہیں کرتی تھی کہتے. نہیں میں نہیں آتی ہوں بولتی تھی تو بھی کھینچ لے کے جاتے تھے کہتے. تو اب وہ گھومنے پھرنے میں بھی خاموش بیٹھنا، بازو وہ لوگ ہنسی مذاق کھیل وغیرہ کرنا، سیر سپاٹے کرنا. اب یہ بچی کو قطعی پسند نہیں تھا. اب وہ لوگ ایسے آزاد قسم کے ننن کے اتنے بڑے بڑے بچوں کے ساتھ بچی کو یہاں جاؤ وہاں جاؤ بولنا. ننن کے بچے تھوڑا ٹچ کرنا، بڑے بڑے بچے ٹچ کرنا تو اچھا نہیں دکھتا تھا، بول بھی نہیں سکتی تھی وہ بچی کسی کو. اب شوہر کو بھی بولے تو ارے جھوٹ الزام لگا رہے، ایسا بولتے نا شوہراں تو. اب نندا تو ماں بولو ہی نہ کو، ہمارے بچوں کو تم الزام لگا رہے بولتے. پہلے تو ساس کو تو بول نہیں سکتے، ساس کو تو کیسا بھی بیٹی پسند پیاری دکھتی، نواسے پیارے دکھتے. بڑے بڑے بچے ہیں نا ٹچ کرنا، چھونا کرتے. اب وہ بچی بول بھی نہیں سکتی تھی، انتہائی شریف گھرانے کی نمازی دیندار. اب وہ لوگوں کا سب چلتا تھا، ان کو چھیلے ان کو ٹچ کر لیے، یہاں گئے وہاں گئے، انہوں آئے بچے بچیاں سو مل کے، ایسا ماحول تھا کہتے. اب وہ بچی کو تو ایسا تو وہ خاموشی، یہ بچوں کی خاموشی، اپنا کام کر لینا، کسی سے تھوڑا بہت بات کر لینا، تو وہ لوگوں کو یہ پسند ہی نہیں آ رہا تھا. تو شوہر بولا کرتے نہیں، میرے کو ایسی امی ایسی بچی نہیں ہونا، میرے کو گھل ملنے والی، سب گھومنے پھرنے والی ہونا. میں ان ویسیش تھا کہتے، ان ویسیش تھا شوہر، پھرنا گھومنا، ان کے ساتھ بیٹھ کے جانا کرنا. اب یہ بچی کو تو پسند نہیں تھا، تو وہ لوگ ہی طلاق دے دیے کہتے. ہم کو ایسا نہیں چاہیے، ہم کو گھومنے پھرنے والی، سب کے ساتھ پھرنے والی ہونا تھا کہتے ان کو. تو دیکھو شریف بھی رہتا مشکل ہے. تو اس لیے کیا کرنا، ہم شریف ہے، شریف گھرانے کو ہی دینا. یہ جلدی شادی ہو جانا، ان کی شادی ہو جا رہی رشتہ داروں میں، ان کی شادی ہو جا رہی، ہماری بچی کی شادی نہیں ہو جا رہی بول کے لوگ کیا کرتے، جوان کو جمع اٹھا کے دے دیتے. ہمارے کیا بولتے، ہمارے لیے وہ رشتہ سوٹیبل ہے نہیں، دیکھتے اس نے ماں باپ تو اٹھا کے دے دیتے. چلو ہو گیا رشتہ، بس ہماری ذمہ داری سے ہم بریل الذمہ ہو گئے بلکہ دے دیتے. اب بھگتنا کس کو ہے؟ گیس و بچیوں کو بھگتنا رہتا. دیکھو ہم اگر ایک رشتہ دارہ کیا ہے، ایک شوہر کے گھر والے ایسا طلاق مل گیا. اب وہ بچی کا تو دل ہی ٹوٹ گیا تھا کہتے شادی سے. تو پھر بولی چلو ان کے اماں بابا بولے چلو سیکھو، باہر نکلو. اب دیکھو ایسا ہے تو شریف، اتنے شریف بھی نہیں رہنا، یہ زمانے کے لحاظ سے نکلو چلو بلکہ تو چھوڑ دی کہتے. ہلو آہستہ آہستہ کیا کری، نمازاں چھوڑ. اب اپن کو جب باہر جانا سیکھنا کرنا ہے تو نمازیں تو ہماری قضا ہوتی. اب نمازوں کو پکڑ لیے تو تم یہ نہیں کر سکتے، چلو سب کرو بلکہ ان کے اماں بابا کیا کرے کہتے نکالے گھر سے. چلو یہ سیکھنے جاؤ، وہ سیکھنے جاؤ، کیا سیکھ رہی تھی کہتے، ٹائپنگ سیکھی، کمپیوٹر سیکھنے جانا. تو اب نمازیں تو قضا ہی ہوتے تھے. تھوڑا دل اس کا بھی وہ ہو جا رہا تھا، چلو چھوڑنا. پھر چلو بولے چلو گاڑی چلانا سیکھ لو، تم گاڑی چلانا سیکھیں گے نا تو کیا ہے پھر لے کے جا سکتے تم کہیں بھی وغیرہ بول کے.
گاڑی چلانا سیکھ لی, یہ سیکھ لی, وہ سیکھ لی, دنیا کی ہر چیز جو ہونا ہے نا, یہ لوگوں کو اپنے ایسی ہونا ویسی ہونا سب چیز سیکھ لی کرتے. اور پھر دوسرا رشتہ آیا کرتے 2 سال کے بعد, ایک تو ٹھکرا دیے, دوسرا رشتہ آیا. اب دوسرا رشتہ کیسا آیا؟ انتہائی شریف. اب بچی اب ایسی ہو گئی, نمازاں چھوڑ دی, سب چھوڑ دی. اب دوسرا رشتہ آیا سو ہے شریف کو اٹھا کے دے دیے, نمازی دے. کیونکہ پہلے کے لوگ اب اتنے شریف رہ تو نہیں ہوتا ہوئے, بلکہ کیا کرے سب اپنا چھوڑ دیے, سب چھوڑ کے دنیا والے بن گئے نا. اب ان کے اماں باپ اٹھا کے کیا کرے دیندار کو دیے. پہلا تو ایسا آزاد قسم کے خیالات کا تھا نا کو اب شریف لوگوں کو دینا, بلکہ جب بچی خراب ہو گئی تو اب شریف کو اٹھا کے دے دیے کرتے. بچی بتا رہی تھی ایسی ہو گئی میری زندگی, بس خودکشی کرنے کو دل چاہ رہا تھا, لیکن خودکشی حرام ہے بول کے میں بچی بھی ہوں, نہیں تو کب کچھ کر لیتی تھی خودکشی, بتا رہی تھی. تو اب دوسرا رشتہ شریف گھرانوں کو اٹھا کے دے دیے کرتے, انتہائی دیندار شریف. اب یہ بچی کا عادی ہو گئی تھی, اب 2 سال سے نمازاں چھوٹ جانا. اب یہ لوگ بول رہے ارے اٹھ رہے نہیں, اب ہو رہا نہیں تھا کرتے, کرنے کی کوشش بھی کرنے گئی تو ابھی نہیں ہو رہا تھا. وہ لوگ کیا ہے جماعت میں جانے والے انتہائی دیندار گھرانے کے لوگ, انتہائی تبلیغی جماعت کے لوگوں کا رشتہ ملا بچی کو, الحمدللہ اچھا ملا. مگر کیا ہے اب بچی کے ایسے قسمت ہی جیسے تھے شاید نہیں جم سکا, وہ بھی نہیں جم سکا. جماعتوں میں جانا کچھ بھی نہیں آنا, بچے سب بھول گئی. دیکھو قرآن ہم اگر پڑھ رہے نا تو یاد رہتا, پڑھتے رہتے. اب ہم سوتے وقت کی دعا سناؤ بولتے, آج نیند میں بھی اٹھا کے پوچھو سناؤ جی بولتے سنا دیتے, کیونکہ ہم بار بار پڑھتے, بار بار ہم قرآن کو پڑھے تو ہی قرآن ہماری زندگی میں آتا اور ہم کو یاد رہتا. اب ہم چھوڑ دیے, پیچھے ڈال دیے, پیٹ کے پیچھے ڈال دیے تو وہ بھول ہی جاتے. کتابی پکا یاد ہو, پڑھتے رہنا ہے. حافظ بھی جو ہے نا بار بار انہوں پڑھتے رہتے, بلکہ ان کو یاد رہتا. نہیں پڑھے چھوڑ دیے تو بھول جاتے وہ لوگ بھی. حافظ اچھے حافظ بھی بھول جاتے, اس لیے وہ لوگ کیا کرتے پڑھتے رہتے. اب یہ بچی سب بھول گئی کرتے, نمازاں بھی چھوڑ دی, قرآن بھی پڑھنا چھوڑ دی. اب بولا بولے ارے ایسے کیسے جی, کیسی تربیت. اب ادھر سے ماں باپ پھر آ گئی وہ بات, کیسی تربیت دی ہے جی. ارے جب وہ بچی شریف تھی تو ایسا بول رہے, اب سیکھنا ایسے نہیں رہنا وہ ہے, بلکہ لوگ ایسا بول رہے نا, بلکہ سب سیکھ لی کر لی. اب گاڑی چلاتے, تم اسلام میں گاڑی چلانے والوں کو کتنے لوگ دیکھتے, تم گاڑی چلاتے, وہ یہ بولتے تھے کہتے ادھر کے نندا وغیرہ ساس وغیرہ لوگ. تو اب شوہر کو بھی نہیں اب پسند آنے نہیں لگے تھے نا, تھوڑا شروع تھوڑا اچھا دکھے. اب اس کے بعد شوہر بھی بول رہے امی یہ نمازہ نہیں پڑھ رہی ہے بچی, کچھ بھی نہیں کر رہی, جب دیکھو جب سست خام پھرنا گھومنا یہ ہو گیا ان کا, نہیں جمتا ممی بول دیے کرتے. ان کے شوہر ان کی ساتھ سے بول دیے. اب شوہر بولے بیٹا اب تم ہمارے پاس نہیں جمتے, اب ہم بیٹا ہمارا طلاق لینا چاہ رہا بولے کرتے. اب یہ بچی بولی ارے ایسا بھی کرے تو مشکل, ایسا بھی کرے تو مشکل, دے دیے کرتے بنا سوچے. جماعتوں میں لگ جانا کرنا, یہ بچی سے جماعتوں میں بھی گئے تو نہیں ہو رہا تھا کہتے, بچی سے جماعتوں میں بھی جانا نہیں ہو رہا تھا. شوہر بھی چوپ جماعتوں میں چوپ, ایک دن ان بچی کو ٹائم ہی نہیں دے رہا تھا کہتے. کیا کہ تھوڑا ٹائم دے دیے, اس کے بعد جماعتوں میں پھرنا ہونا. یہ بچی کو بھی تھوڑا ایسی دکھ رہا تھا کہتے ارے یہ کیا ہے شادی اس کو بولتے ہیں, بلکہ پھر وانے نندا اننا بھی جماعتوں میں, ساس بھی جماعتوں میں, گھر کا ماحول ہی جیسا تھا وہ جماعتوں میں جانے کا. اب ان کو ادھر بھی نہیں جمع, یہ شوہر بھی ہے نا ان کو طلاق دے دیا کرتے. تو بچی بولی میرا قصور کیا ہے, جب میں شریف تھی تو وہ لوگ طلاق دے دیے, آزاد قسم کے لوگ مجھے طلاق دے دیے. اب میں جب پھرنے لگی گھومنے لگی, یہ سب چھوڑ دی شرافت, اب میں ایسا گاڑیاں چلانا سیکھ گئی, یہ کری وہ کری, جو چاہتے ہیں نا وہ سب کری. اب وہ شریف لوگ بھی پھر نہیں اپنائے مجھے. آخر میرا کیا جرم تھا, میرا کیا قصور تھا, بتاؤ آپ لوگ ہی بتائیے کیا قصور تھا وہ بچی کا کہ دونوں بھی طلاق دے دی, 2 شوہراں بھی. اب وہ بچی بتا رہی تھی کہ اس کو نفرت ہو گئی, شادی سے ہی نفرت ہو گئی, نہ یہ شریفہ بھی نہ کو, نہ آزاد قسم کے لوگ بھی نہ کو, شادی سے ہی نفرت ہو گئی کہتے. تو ایسا ہو جاتا, یہ ہمارا سماج کیا ہے جینے ہی نہیں دیتا, لڑکی کو جینے ہی نہیں دیتا. اور تھوڑا بہت ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ہم جیسے ویسا رشتہ ڈھونڈ کے دینا تو ہی چلتا, نہیں ایڈجسٹ ہو جاتا, بلکہ ہم بچوں کو بھی لا لیتے اپنے بیٹوں کو,
اور بچیوں کو بھی اٹھا کے دے دیتے, نہیں ایڈجسٹ ہو جاتا, کچھ بھی نہیں ہوتا بول کے. لیکن ایسے پریشانیاں آ جاتے بھائی, بچیاں کتنا بھی ایڈجسٹ کرنے جاؤ لیکن وہ لوگ نہیں سمجھتے سسرال والے, ان کو جیسا ہونا ہے ویسے میں ڈھلو بولتے, انہوں ہمارے میں کیوں ڈھلتے, ہم کو ان میں ڈھلنا پڑتا. تو کیا ہے, دو طرف سے بھی بچی کو طلاق ہو گئی, شریف لوگاں بھی طلاق دے دیے, آزاد قسم کے لوگ بھی طلاق دے دیا. بچی بولی میرا کیا قصور تھا, آخر میرا قصور کیا تھا, میری دونوں بھی زندگیاں برباد ہو گئے. بتاؤ آپ لوگ ہی, کتنا افسوس کا قصہ ہے نا بچی کا. بس اس کے حق میں اب میں بولی شادی کر لو, نہیں رہتا, نہیں, اب شادی سے نفرت ہو گئی بڑی بچی. حالانکہ سب لوگ ایسے نہیں رہتے, بعض لوگ ایسے رہتے, ایسے لوگوں کی وجہ سے ہے نا ہمارا سماج بدنام ہے, ہمارا دینی ماحول بھی بدنام ہو گیا ایسے لوگوں کی طرف سے. افسوس افسوس. یہی میرے کل کے پکوان کی باری. میں ہے نا کل ناشتے میں تو بھینڈی تلی تھی, بھینڈی کے ساتھ تو روٹی رہتی چلتی. ناشتے کا تو بھینڈی روٹی ہو گئی تھی, پھر بھینڈی بچی تھی تو پھر میں بھینڈی کا شیروا بنا دی تھی. وہی بھینڈی کا ہے نا ٹماٹے املی وغیرہ لگا کے بناتے ہیں نا, گوشت ٹماٹے املی, اس کا شیروا بنا دی تھی. اس کے ساتھ میں ہے نا رشین کباب بنا دی تھی. ڈنر کے لیے وہ بھینڈی کا شیروا بھی تھا, پھر رات کے لیے ڈنر کے لیے ہے نا میں رشین کباب بنا دی تھی. رشین کباب وہی چکن وغیرہ ڈال کے, آلو چکن سبزی وغیرہ ڈال کے بناتے ہیں نا, ڈال کے اس کو بریڈ کرم لگا کے کرکرے تل لی تھی. تو اس سے کچھ آئیڈیا ملا ہوں گا آپ لوگوں کو پکوان کے لیے.